السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں۔ اس دنیا میں آج بھی کئی ایسی تعمیرات موجود ہیں جو انسانی عقل کو سکتہ حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی ہیں۔ انہی تعمیرات میں سے آج ایک سب سے مشہور تعمیر جو کہ اہرام مصر کے نام سے مشہور ہے کے بارے میں ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو، یہ اہرام مصر کی تاریخ میں بہت خاص اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ اس جیسی دوسری تعمیر آج کا انسان اتنا جدید ہونے کے باوجود کرنے سے قاصر ہے۔ ہر انسان ان کے بارے میں ایک مختلف رائے رکھتا ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق اگر آج اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود اگر ہم انسان ایسے اہرام تعمیر کرنے سے قاصر ہیں تو انہیں یقیناً ایلینز یا جنات نے تعمیر کیا ہوگا۔ انہیں کس نے، کیوں، کب اور کیسے تعمیر کیا، یہ ایسے سوالات ہیں جن کے بارے میں محض اندازے ہی لگائے جا سکتے ہیں اور جو کہ بہت سے لوگوں نے لگائے بھی ہیں۔ اور آج اس ویڈیو میں ہم اہرام مصر کے بارے میں ان تھیریز اور قرآن پاک کی آیات سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ قرآن پاک سے اس لیے کیونکہ قرآن پاک میں مصر کی قدیم تہذیب کے بارے میں کافی معلومات ملتی ہیں اور شاید اہرام مصر کا بھی کوئی راز معلوم ہو جائے۔ دوستو، یہ اہرام مصر کی دارالحکومت قاہرہ سے 10 میل کی دوری پر واقع ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق اب تک کل 138 چھوٹے بڑے اہرام یہاں پر دریافت ہو چکے ہیں جنہیں آج سے تقریباً 6500 سال قبل تعمیر کیا گیا۔ سب سے پہلے ان اہراموں کو ہیروڈوٹس نے 450 قبل مسیح میں دریافت کیا۔ ان کی تعمیر میں استعمال ہونے والے چھوٹے سے چھوٹے پتھر کا وزن بھی 2 ٹن ہے اور زیادہ سے زیادہ 30 ٹن کے وزن کے پتھر بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ دوستو، ان اہراموں کو اتنی ترتیب اور باریکی سے بنایا گیا ہے کہ اس کی اینٹوں کے جوڑ میں ایک سوئی گزرنے کا فاصلہ بھی موجود نہیں ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ زمین کے بالکل درمیانی حصے میں واقع ہیں۔ ان اہراموں کی بیرونی سطح چکنی اور ہموار تھی جس کی وجہ چونے کے پتھر یا کرومائٹ کا استعمال تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے چونے کے پتھر چوری کر لیے۔ اہراموں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے انہیں بنا کسی مسالے کے صرف پتھروں کو جوڑ کر بنایا گیا ہو۔ ان اہراموں کی مشرقی سمت عین مشرق کی جانب اور باقی سمتیں عین اسی قطبین پر موجود ہیں۔ دوستو، ان اہراموں کی تعمیر میں اس قدر زیادہ پتھر استعمال ہوئے ہیں کہ اگر ان پتھروں کی سلوں کو 1 فٹ کی سلوں میں کاٹ لیں تو یہ چھوٹے چھوٹے پتھر پوری دنیا کے گرد ایک زنجیر بنانے کے لیے کافی ہوں گے۔ دوستو، مصر میں سب سے مشہور ان 3 اہراموں کے نام خوفو، خافرہ اور منقاور ہیں۔ ان میں سب سے بڑے اہرام کا نام خوفو ہے جو 13 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کا مجموعی وزن 7 کروڑ ٹن ہے۔ اس میں 70,000 ٹن چونے کے پتھروں کا استعمال ہوا ہے۔ ان اہراموں کا بیس ایریا 5,92,000 اسکوائر فٹ ہے جبکہ ہر سائڈ 2,18,000 اسکوائر فٹ رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی بیرونی تہہ 1,44,000 پالش چونے کے پتھروں سے بنائی گئی تھی۔ دوستو، یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جنہوں نے ان اہراموں کو بنایا ان کے اسٹرکچر ڈیزائن آئیڈیاز اور میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کس قدر اسٹرانگ ہوں گی، کیونکہ جب آج کے جدید ترین سپر کمپیوٹر کو صرف ایک اہرام کا ڈیزائن تیار کرنے کا کہا گیا تو اس اہرام کا ڈیزائن اور اس میں استعمال کیے گئے میتھمیٹکس کے اصول اتنے مشکل تھے کہ سپر کمپیوٹر کو ڈیزائن تیار کرنے میں 1000 گھنٹے لگے۔ دوستو، اہراموں کے باہر جو مرضی موسم ہو، گرمی، سردی، ہوا یا بارش، مگر ان کے اندر کا ٹیمپریچر بالکل کانسٹنٹ رہتا ہے، یعنی 20 ڈگری سیلسیس۔ ان کے اندر کے موسم پر باہر کے موسم کی وجہ سے کبھی اثر نہیں پڑا۔ دوستو، اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ان کو کیسے بنایا گیا، ان کی تعمیر کیسے کی گئی۔ ان کی تعمیر کے متعلق اتنی کہانیاں عام ہو چکی ہیں کہ ان میں سے حقیقت کو ڈھونڈ کر نکالنا نہایت مشکل ہو چکا ہے۔ ہیروڈوٹس کے مطابق ان اہراموں کی تعمیر میں 1 لاکھ سے زائد مزدوروں نے حصہ لیا جنہوں نے 20 برس تک دن رات محنت کر کے ان عجائبات کو تیار کیا، جبکہ مصر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے دستی اوزاروں کی مدد سے ان پتھروں کی سلوں کو تراشا اور انہیں وسیع صحرا سے گھسیٹتے ہوئے ان جگہوں پر لائے جہاں پر یہ اہرام تعمیر ہیں، یا دریائے نیل سے تیراتے ہوئے انہیں غزہ تک پہنچایا گیا۔ دوستو، ان کو تعمیر کرنے کا راز بھی آخر تب فاش ہوا جب ریڈ سی کی بندرگاہ کے پاس سے ایک 4500 سال پرانی ڈائری دریافت ہوئی جو اہرام مصر کے اندر کام کرنے والے ایک سکلڈ ورکر کی تھی۔ اس ڈائری میں اس نے بتایا کہ ان اہراموں کو بنانے کا طریقہ کار کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ غزہ تک چونے کے پتھروں کو لانے کے لیے
اسپیشل لکڑی کی کشتیوں کا استعمال کیا گیا جو اس دور کے اندر استعمال ہوتی تھیں۔ جب ان کشتیوں پر لاد کر اینٹوں و وزنی پتھروں کو لایا گیا تو کناروں پر چھوٹی چھوٹی اسپیشل ندیوں کو بنایا گیا، جہاں پر انہی کشتیوں پر اینٹوں و وزنی پتھروں کو لاد کر یہ اہرام مصر کی جگہوں پر لاتے تھے، جن کے اندر 3 دن کا وقت لگتا تھا، جو کہ بہت زیادہ تھکا دینے والا کام تھا۔ دوستو، قرآن پاک کی سورہ القصص میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرعون کہنے لگا، اے درباریو، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا۔ سن اے حامان، تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا، پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کر تو میں موسیٰ کے معبود کو جانک لوں، اسے میں جھوٹوں میں ہی گمان کر رہا ہوں۔ مزید سورہ غافر، جسے سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک محل تعمیر کر، شاید کہ میں آسمان کے دروازوں تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے معبود کو جانک لوں۔ دوستو، قرآن پاک کی ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ فرعون نے اس زمین پر بلند ترین عمارت تعمیر کرنے کو کہا تھا تاکہ وہ آسمان کے دروازوں تک پہنچ سکے، اور ہم جانتے ہیں کہ آج سے 40 سال پہلے تک اس زمین کی بلند ترین عمارت ہونے کا صحرا اہرام مصر کے سر ہی تھا۔ مزید ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا، یعنی قدیمی مصری تہذیب بتائی کہ مٹی کو آگ میں پکا کر محل تعمیر کرنے کو کہا گیا، اور اہرام مصر پہ تحقیق کرنے کے بعد یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان میں اسپیشل قسم کے اینٹ اور پتھر استعمال کیے گئے ہیں۔ دوستو، مصر پر حکومت کرنے والے تمام بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، اور انگلش میں انہیں رامسس کہا جاتا تھا۔ وہ فرعون جو پانی میں ڈوب کر غرق ہوا تھا، یعنی کہ رامسس دوئم، اس کا ایک وزیر تھا جو ماہر تعمیرات بھی تھا۔ ممکن ہے کہ قرآن کریم میں حامان نام کے جس شخص کا ذکر کیا گیا ہے وہ اسی وزیر کے بارے میں ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حامان اس دور میں کسی وزیر کا لقب ہو جو فرعون کے لیے تعمیرات کرتا ہو اور اسے علامتاً حامان کہا جاتا ہو، جیسے مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا۔ دوستو، یہاں تک آپ کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ تمام تھیریز اور قرآنی آیات کے مطابق اہرام مصر کو بنانے کا طریقہ کیا تھا، یعنی کہ کل ملا کر ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس کے پتھروں کے لیے مٹی کو آگ میں پکایا گیا، پھر ان پتھروں کو دریائے نیل کے ذریعے صحرا میں اہرام مصر کی جگہ تک ندیاں بنا کر کشتیوں میں ان ٹن و وزنی پتھروں کو لایا گیا، جس میں ہزاروں مزدوروں نے کم و بیش 20 سال تک کام کیا، اور تب کہیں جا کر یہ حیرت کن تعمیرات تیار ہوئیں۔ دوستو، اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اس کو کیوں بنایا گیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے دنیا کا اتنا بڑا جوبہ جس میں کئی سالوں تک ہزاروں مزدوروں نے کام کیا، وہ بغیر وجہ کے تو اس وقت کی حکومت نے نہیں بنایا ہوگا۔ دوستو، کچھ لوگوں کے مطابق شاید ان اہراموں کو گندم وغیرہ سٹور کرنے کے لیے بنایا گیا، جیسا کہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے گندم سٹور کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ مگر ماہر آثار قدیمہ کے مطابق ان اہرام کی تعمیر کا مقصد مصر کے فرعونوں اور شاہی خاندان کو ان میں دفن کرنا تھا، کیونکہ قدیم مصریوں میں اس وقت یہ عقیدہ موجود تھا کہ تدفین کے بعد اگر کسی شخص کے جسم کو محفوظ کر کے رکھ دیا جائے تو ایک خاص وقت کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا، لہٰذا اسی لیے ان مصری لوگوں نے اپنے وقت کے بادشاہ، جن کو فرعون کہا جاتا تھا، ان کی ممیز بنا کر یا انہیں حنوط کر کے ان اہراموں میں محفوظ کر دیا۔ اس کے علاوہ یہ مصری لوگ اس فرعون بادشاہ کی دولت، مثلاً سونے، چاندی، ہیرے جواہرات، حتیٰ کہ کھانے پینے کا سامان اور اس کی بیویاں اور کنیزیں بھی اس کے ساتھ دفنا دیا کرتے تھے، تاکہ جب وہ فرعون دوبارہ زندہ ہو تو اسے ہر چیز وہی موجود ملے۔ دوستو، اہرام مصر کے اندر بہت سی عبارتیں بھی لکھی دیکھی گئی ہیں جس پر یہ لکھا گیا تھا کہ اگر کسی نے ان لوگوں کی نیند کو خراب کرنے کی کوشش کی تو اس کے نتائج بہت بھیانک ہوں گے۔ مگر دوستو، کیا یہ سن کر عجیب نہیں لگتا کہ اتنا عرصہ ہزاروں کی تعداد میں مزدوروں نے کام کیا صرف اس لیے کہ اس میں فرعونوں کو دفن کیا جا سکے؟ حالیہ سائنٹیفک تحقیقات سے بھی یہی معلوم ہوا ہے کہ ان اہراموں کے بنانے کا مقصد کچھ اور تھا، نہ کہ مصر کے فرعونوں کی آخری آرامگاہ۔ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ ان اہراموں کو پاور پلانٹ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ جی ہاں، یعنی اس وقت کے مصری لوگوں کو یا جنہوں نے بھی ان اہراموں کو تعمیر کیا انہیں بجلی سے شناسائی حاصل تھی، جو کہ کافی لاجیکل بھی ہے۔ تھامس ایڈیسن نے الیکٹریسٹی کا کانسیپٹ 19ویں صدی میں پیش کیا، جبکہ 1934 کے اندر آرکیولوجسٹ کو عراق کے اندر ایک اسپیشل سی بیٹری دریافت ہوئی جس کا نام بغداد بیٹری رکھا گیا۔ یہ ایک برتن
کاپر وائر اور آئرن راڈ پر مشتمل تھی، جس کے اندر لیکوڈ کو ڈالا جاتا تھا اور یہ الیکٹریکل چارج پیدا کرتی تھی، اور سائنٹسٹ کے مطابق اس بیٹری کو تقریباً 2000 سال پہلے بنایا گیا۔ یہ بات لاجیکل ہو جاتی ہے کہ اگر انسان 2000 سال پہلے ایک بیٹری کو بنا سکتا ہے تو اس سے کئی سو سال پہلے انسانوں کے لیے اہراموں کے ذریعے بجلی پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ ان اہراموں کے اوپر چونے کے پتھروں کا استعمال کیا گیا جو کہ سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ ان اہراموں کے اندر انسولیشن بھی موجود ہے اور اندر خاص طرح کے پتھر استعمال ہوئے ہیں جنہیں ڈولومائٹ پتھر کہتے ہیں۔ یہ پتھر الیکٹریسٹی کے لیے کنڈکٹر ہوتے ہیں۔ کنڈکٹر ایسی چیز کو کہتے ہیں جس سے بجلی گزر سکے۔ مزید یہ پتھر الیکٹریسٹی کی پاور کو بڑھانے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ان اہراموں کے اندر موجود ہوا آیونائز ہو کر خاص طرح کا کیمیکل ری ایکشن سٹارٹ کرتی ہے اور کنڈکٹیوٹی پیدا کرتی ہے جس سے الیکٹریکل کرنٹ پیدا ہوتا ہے۔ اور دوستو، اگر ہم ان اہراموں کے اندر سے دریافت ہونے والے کافنز کی بات کریں تو یہ سوچا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ ان اہراموں کو بنانے کے قابل بھی تھے، کیونکہ ان کافنز کے سائز عام انسانوں کے سائز سے بہت زیادہ بڑے ہیں، جبکہ ان اہراموں کے اندر بہت چھوٹی چھوٹی ٹنلز موجود ہیں جہاں سے یہ کافنز کسی بھی طرح سے گزر نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تابوتوں کو ان اہراموں کے اندر ہی بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ 1993 کے اندر ایک پراسرار طرح کا کمرہ ان اہراموں کے اندر دریافت ہوا جسے دی کوئنز چیمبر کا نام دیا گیا، اور 2011 کے اندر جب ریموٹ کنٹرول کیمراز کے ذریعے اس کمرے کا جائزہ لیا گیا تو اس کے اندر سے بڑی بڑی کاپر وائرز بھی ملی۔ کاپر وائرز کو آج بھی ہم الیکٹریسٹی ٹرانسفر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ اس دور کے اندر موجود تھیں جو اس تھیوری کو تقویت دیتی ہے کہ ان اہراموں کو اسی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان اہراموں کو جس جگہ پہ بنایا گیا ہے وہاں کسی زمانے کے اندر دریائے نیل کی انڈر گراؤنڈ لیکس موجود تھیں، یعنی ان اہراموں کو پانی کے اوپر تعمیر کیا گیا جو بجلی پیدا کرنے کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ ہے۔ دوستو، اہراموں کے اندر اس طرح سے بجلی پیدا کرنے کے طریقے کو فزکس میں کیپیلری کہتے ہیں، یعنی اہراموں کے زمینی حصے سے اوپر کی طرف پانی کے پریشر کو بھیجتے تھے اور اس طرح سے بجلی پیدا ہوتی تھی۔ مزید ان اہراموں کے ٹاپ پر گولڈ کی کیپ سٹون بھی موجود تھی جو وقت گزرنے کے ساتھ وہاں سے چوری کر لی گئیں۔ یہ کیپس دراصل نیگیٹو چارج پارٹیکلز کو آیونوسفیر کے اندر بیچتی تھیں، جو کہ ہماری زمین کے گرد انوائرمنٹل طے ہے جو کہ چارج پارٹیکل سے بری ہوتی ہے، اور انہی چارج پارٹیکلز کی وجہ سے ان اہراموں کے اندر الیکٹریکل چارج پیدا ہوتا تھا اور بجلی پیدا ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ دوستو، اگر ہم قدیم مصری آرٹ کا جائزہ لیں تو اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص کے ہاتھ کے اندر راڈ کی طرح کی کوئی ایک چیز موجود ہے جو کسی بیٹری نما چیز سے جڑی ہوئی ہے، اور عین ممکن ہے کہ اس شخص کے ہاتھ میں موجود یہ چیز اس وقت کا الیکٹریکل بلب ہو۔ ان تمام چیزوں کو بیس بنا کر سائنٹسٹ کو سب سے اسٹرانگ تھیوری اہرام مصر کے بارے میں یہی لگتی ہے۔ دوستو، اب آتا ہے وہ سوال جس کے جواب میں ہم آج تک کوئی تھیوری بھی نہیں سیٹ کر پائے، یعنی کہ ان اہراموں کو اصل میں تعمیر کس نے کیا اور کب کیا۔ قرآنی آیات سے اور اس کو بنائے جانے کے طریقے سے تو یہی بات واضح ہوتی ہے کہ ان کو قدیم مصر کے لوگوں نے تعمیر کیا، یعنی کہ انسانوں نے ہی تعمیر کیا، مگر ایک نظریے کے مطابق ان اہراموں کو ایلینز نے تعمیر کیا، جس میں ہورس نامی دیوتا کا نام قابل ذکر ہے، جسے روشنی کا دیوتا بھی کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اسی نے ان اہراموں کو تعمیر کیا۔ دوستو، فری میسن یا الومناتی نامی خفیہ تنظیم سے تو آپ لوگ واقف ہی ہوں گے، اور یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اس تنظیم کے تانے بانے اہرام مصر سے ملائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فری میسن نامی خفیہ تنظیم اسی ہورس دیوتا کو اپنا لیڈر تسلیم کرتی ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جب ہم زمین پر بسنے والے تمام افراد کو نظر میں رکھنے کے قابل ہو جائیں گے تو اس ہورس نامی دیوتا کی آنکھ اہرام سے ابھرے گی اور اس طرح ان کی عالمی حکومت قائم ہو جائے گی، یعنی ون ورلڈ آرڈر کے بعد ان کا مسیحا اہرام سے نکل کر زندہ ہوگا اور وہ اس کی قیادت میں پوری دنیا پر قبضہ کر لیں گے۔ اور دوستوں، ہم جانتے ہیں کہ ایک آنکھ والے شخص کا تصور اسلامی تعلیمات میں دجال سے وابستہ ہے۔ مزید امام احمد رضا خان بریلوی کے مطابق یہ اہرام طوفان نوح کے وقت بھی موجود تھے اور انہیں جنات نے تعمیر کیا، بالکل ایسے ہی جیسے جنات نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا۔
یعنی ان کے مطابق یہ اہرام حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا پر آنے کے 14,000 سال پہلے ایک مخلوق کے ہاتھوں تعمیر ہوئے ہیں، یعنی جنات سے۔ اس مخلوق کا ذکر قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں بھی ملتا ہے کہ جب فرشتوں نے خدا سے کہا کہ کیا تو پھر سے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہا ہے بالکل اس سے پہلے والی مخلوق کی طرح جس نے زمین میں فساد کیا۔ مگر دوستو یہاں سوال یہ ہے کہ جنات کو اس جبری کام پر کس نے مجبور کیا؟ مگر یہ سب ایسے سوال ہیں جس کے جواب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ دوستو میں نے کوشش کی کہ اہرام مصر پر مبنی تمام تھیریز کو ملا کر ایک ویڈیو بناؤں تاکہ آپ سب کو اس کے بارے میں جاننے میں مزید آسانی ہو سکے۔ مجھے امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔